تصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود۔ محرم الحرام کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ پاک نے روز اصل سے رکھی ہے۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ تمام مہینوں میں خیر اور برکت اور بلائی انسان پر نازل کرتا رہتا ہے۔ اس میں اگر کسی مہینے سے ہم بدشگونی لینا شروع کر دیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ ہم مسلمانوں میں عام طور پر یہ جہلیت والی بات پائی جاتی ہے کہ ہم سفر کے مہینے سے بدشگونی لینا شروع کر دیتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بہت ساری مشکلات، مصیبتیں اور بیماریاں نازل کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ پڑھی لکھی بات نہیں ہے، نہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، یہ ہماری اپنی بات ہے جو جہلیت پر مبنی ہے۔ نہ سفر کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، نہ محرم کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، نہ کسی دن کی وجہ سے، نہ کسی رات کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، نہ کسی ستارے کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اور نہ ہی انسان کو یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے اس کی کسی چیز کی وجہ سے انسان پر مصیبت آئے۔ یہ پڑھی لکھی بات نہیں ہے، یہ جہلیت والی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے، کسی شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے، فقد اشرکا، تو اس نے میرے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں، شرک کیا ہے۔ جو گناہ کبیرہ ہے، اور اس قسم کا گناہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انسان سب قسم کے گناہ لے کر میرے پاس آ جانا، لیکن اگر شرک جیسا گناہ اگر تیرے نامہ اعمال میں نکل آیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے الجامعہ میں اس کو 62-64 نمبر پر بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کا معاشرہ جہلیت پر مبنی تھا، جن کی باتیں جہلیت پر مبنی تھی، وہ کس قسم کی بدشگونی لیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کوئی خوشی آتی، کوئی بلائی پہنچتی، اللہ کا فضل اور رحمت آتی، تو پھر کہتے ہمارا حق تھا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہمارا حق تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور فرماتے ہیں جب کوئی مصیبت نازل ہو جاتی تو پھر نام لگا دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا کہ یہ ان کی وجہ سے آئی ہے، اگر یہ ہمیں واعظ نہ کرتے، نصیحتیں نہ کرتے، ہمیں یہ باتیں نہ بتاتے تو ہمارے ساتھ ایسے نہ ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں، تو ہمیں کسی بھی مہینے سے، کسی رات سے، کسی دن سے، کسی ستارے سے یہ بدشگونی لینا کسی بھی قسم اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی وجہ اور علت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیبیہ کی رات حضرت خالد بن زید الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کی رات کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں واعظ و نصیحت فرمایا، اور اس رات بارش بھی ہوئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آج رات کو کچھ میرے بندوں نے حالت کفر میں رات گزاری، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور انہوں نے مجھ پہ ایمان رکھا اور ستاروں کا انکار کیا، ستاروں کی تاثیر کا انکار کیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش کسی ستارے کی تاثیر کی وجہ سے آئی ہے، تو انہوں نے ستارے پر ایمان رکھا اور میری ذات کے ساتھ کفر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نظام شمسی ہے، نظام کائنات ہے، نہ تو چاند میں نفع نقصان کی طاقت ہے، نہ سورج میں نفع نقصان کی طاقت ہے،
اور نہ ہی آگ میں نفع نقصان کی طاقت ہے، اور نہ ہی یہ جو تمام سیارے بڑے بڑے زمین کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، ان میں کسی نفع نقصان کی طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور آپ نے حجر اسود کے قریب جا کر اس کو جب چومنا شروع کیا تو رک گئے اور کہتے ہیں اے حجر اسود، یہ نہ سمجھنا کہ میں تم کو اس وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں کہ تم میں کوئی نفع نقصان کی طاقت موجود ہے، صرف تم کو اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ تجھ کو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوما ہے۔ بصورت دیگر نہ تو تمہارے پاس کسی نفع نقصان کی طاقت ہے، نہ تم کسی کا نفع نقصان کر سکتے ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ درختوں سے ڈرنے والے، شجروں سے ڈرنے والے، پتھروں سے ڈرنے والے، ہم ایسی قوم بن چکے ہیں کہ ہم درختوں سے ڈر رہے ہیں، پتھروں سے ڈر رہے ہیں، جانوروں سے ڈر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے صحیح البخاری میں اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ الصحیح البخاری میں 17 نمبر پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی علیہ 22 اور 20 نمبر پر اس کو صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہے، خود سے کوئی بیماری کسی کو نہیں چمٹتی، نہیں لگتی۔ اور فرمایا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ نہ بدشگونی لینا کسی چیز سے درست ہے، اور نہ ہی کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے۔ اگر ہماری چھت پر آ کر الو بولنا شروع ہو جائے تو ہم ڈر کے مارے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، ڈر کے مارے ہمارا خون جو ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب الو کا بولنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی منحوس ثابت ہوگا، اور ہمارا اب بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے نبی کی بات پر اطمینان رکھیں، اعتماد کریں، یقین کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور کو منحوس سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر آ کر چھت پر کوا بول گئے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اگر الو بول گئے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر بلبل آ کر بولی ہے تو اس میں بلائی نہیں ہے، کوے کے بولنے میں کوئی بیماری نہیں ہے، الو کے بولنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور فرمایا ولا حامۃ ولا سفر، الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور سفر منحوس نہیں ہے، جس کو ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی تک نہیں کرتے، مسلمان رک جاتے ہیں۔ یہ ہمیں بدشگونی روکتی ہے۔ کیوں روکا اس بدشگونی نے ہمیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں خیر ہے۔ اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے؟ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ عبادت انسان کو مصیبتوں سے نکالتی ہے، مصیبتوں میں داخل نہیں کرتی۔ نکاح کرنا عبادت ہے، عبادت میں شامل ہے۔ اور فرمایا نکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اسے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے نکاح عبادت ہے، اور عبادت بدشگونی کی وجہ سے انسان عبادت کرنے سے رک جائے تو انسان کو جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو روایت میں بیان کر رہا تھا، حضرت خالد بن زید بن جوہنی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رات کسی نے حالت کفر میں گزار دی، کسی نے حالت ایمان میں گزار دی، جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، تو اس نے ستاروں پر ایمان رکھا اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت کی وجہ سے آئی ہے، اور اس نے اللہ کی ذات پر ایمان رکھا اور ستاروں کی تاثیر سے انکار کیا، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے 846 نمبر پر صحیح البخاری میں بیان کیا ہے۔
اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے صحیح المسلم میں 71 نمبر پر بیان کیا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، جادو کا عمل کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے نجومی کے پاس جانا، اپنا ہاتھ دکھانا، اپنی قسمت کا احوال معلوم کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ اور فرمایا، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ السلسلۃ الصحیحہ میں لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس کا حال اس کو بتلایا اور حال سننے والے نے اس پر عمل کر لیا، یقین کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے بدشگونی لینا اور نجومیوں کی باتوں پر یقین کر لینا۔ اگر اتنے ہی بڑے یہ پہنچے ہوئے ہیں یا ان کے پاس اتنا ہی علم ہے، یہ سڑکوں پر کیوں بیٹھے رہتے ہیں بیچارے؟ معلوم کی جا سکتی ہے بات، اس پر انسان غور و فکر کر سکتا ہے کہ ایک بندہ خود سڑک پر بیٹھا ہوا سارا دن دھوپ جو ہے وہ بھی کھا رہا ہے، دھول بھی کھا رہا ہے، اور پھر لوگوں کی قسمت کا احوال بھی لوگوں کو بتلا رہا ہے۔ ایک ایسا عجیب معاملہ ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ۔ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں نصیحت لینا چاہیے، نہ کہ ہم جاہل لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے ان سے نصیحت لینا شروع کر دیں۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا جادو کرنے والا اور جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے، کہانت کرنے والا جس کے لیے کہانت کی جاتی ہے، بدشگونی لینے والا جس کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ میں 21 اور 95 نمبر پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ یاد رکھ لے، یہ حوالہ نوٹ کرے اس کا، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کرنے لگا ہوں، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جامع ترمذی میں 2616 نمبر پر بیان کیا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ یاد رکھ لے، اگر ساری دنیا مل کر آئے، آپ کو نفع دینا چاہے، آپ کو فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ چاہے آپ کو فائدہ دینا، اللہ نہ چاہے آپ کو نفع دینا، تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو نفع فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اگر اللہ نہ چاہے۔ تو عبداللہ یاد رکھیں، اگر ساری دنیا مل کر آ جائے، آپ کا نقصان کرنا چاہے، آپ کا نقصان کرنا چاہے، اللہ آپ کا فائدہ کرنا چاہ رہا ہے، ساری دنیا مل کر آپ کا نقصان کرنا چاہ رہی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبداللہ یاد رکھ لیں یہ بات کہ ساری دنیا مل کر بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتی اگر اللہ آپ کا فائدہ چاہ رہا۔ معلوم ہوتا ہے ہر قسم کا نفع، ہر قسم کا نقصان، ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی خوشی اور ہر قسم کی رحمت، ہر قسم کا فضل صرف اللہ اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ نقصان دے سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے، اور یہ پتھروں سے ڈرتے رہنا، شجروں سے ڈرتے رہنا، درختوں سے ڈرتے رہنا اور جانوروں سے، پرندوں سے ڈرتے رہنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اپنے رب پر، اللہ رب العالمین پر ایمان اس قدر رکھیں کہ ہمارا نفع، ہمارا نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو شادی کے معاملات مکمل ہو جائیں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر شادی کے معاملات میں رکاوٹ آ جائے گی۔ محرم کی وجہ سے شادی کے معاملات میں رکاوٹ نہیں آتی، سفر کی وجہ سے
شادی کے معاملات میں رکاوٹ نہیں آتی، نہ اولاد پیدا ہونے میں رکاوٹ آتی ہے، نہ کاروبار ختم ہونے میں رکاوٹ آتی ہے، نہ کاروبار چلنے میں رکاوٹ آتی ہے۔ کاروبار میں نفع نقصان اللہ مالک ہے، اولاد میں نفع نقصان کا اللہ مالک ہے، اور کاروبار میں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ انسان کی مکمل زندگی، مکمل حیات، مکمل طور پر موت اور زندگی کے معاملات، ان میں نفع نقصان صرف اللہ کرتا ہے۔ کوئی دنیا جہان کا انسان ہو، پرندہ ہو، شجر ہو، درخت ہو، اور نظام شمسی میں سے سارے کے سارے جو نظام چل رہے ہیں، یہ نظام میں سے کوئی نظام بھی ہو، کسی انسان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سفر کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔